السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ حضرات کے سامنے حضرت کی ایک کلپ لایا ہوں۔ آگے انشاءاللہ حضرت کی اس کلپ کو رکھ دوں گا، آپ آگے سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پہلے میں جو حدیث پڑھ رہا ہوں وہ حدیث سن لیجئے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی فی کتاب لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام اسمی فی ذلک الکتاب۔ الحدیث رواہ الطبرانی، کذا فی الترغیب، کذا فی کنز العمال۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی کتاب میں مجھ پر درود شریف لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں باقی رہے گا فرشتے اس لکھنے والے کے لیے مسلسل دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ یہ حدیث طبرانی میں ہے اور میری کتاب گلدستہ مغفرت صفحہ 170 پر بھی ہے۔ اب اس کی تشریح مختصر سن لیجئے۔ حدیث کا جو درجہ ہو وہ تو محدثین کے یہاں وہ بات الگ ہے، لیکن فضائل میں یہ حدیث کئی کتابوں میں آئی ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کوئی بھی درود اپنے پاس لکھ کر آپ رکھ دیجئے۔ کتاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی تفسیر لکھیں یا کوئی کتاب لکھیں یا بکھرے موتی لکھیں اس میں درود شریف آئے، یہ مطلب نہیں ہے، وہ اونچا درجہ ہے کوئی کتاب لکھے وہ، لیکن ہر آدمی ہر عورت کتاب نہیں لکھ سکتے۔ آپ اپنے ہاتھ سے کوئی بھی درود صلی اللہ علی النبی الامی، اللہم صلی علی محمد، یا درود ابراہیمی، یا جو بھی درود یا میں امیجز بنا کے بھیج رہا ہوں وہ لکھ کے رکھ لیجئے۔ یعنی آپ اپنے ہاتھ سے لکھ کر درود شریف اپنے پاس رکھ لیجئے جب تک وہ اچھا آپ اپنے پاس نہ رکھ سکیں، آپ کے گھر میں لکھا ہوا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ آپ لکھیں اپنے ہاتھ سے، یہ نہیں کہ کسی اور سے لکھوائیں کہ میرے لیے لکھ دو، نہ، آپ لکھیں، اور لکھنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی۔ تو جب تک یہ لکھا ہوا درود رہے گا مسلسل فرشتے آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ یہ جو بھی ہمارے مصنفین یا علماء کتابیں لکھتے ہیں تو سواد جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو تو سواد لکھنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ پورا درود لکھنا چاہیے، پورا درود یہ آدمی کو لکھنا چاہیے۔ اس میں جو ہے عزت بھی ہے اور اس میں رحمت بھی ہے اور اس میں برکت بھی ہے کہ جہاں میں نے اپنی کتابوں کا تو معمول بنا رکھا ہے، لیکن بعد میں جو لوگ تباہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ صفحات زیادہ نہ ہو اس وجہ سے وہ سواد لکھتے تھے، وہ میرے اختیار کی چیز نہیں ہے کہ میں نے اپنی ساری کتابوں میں جتنے بھی چھاپنے والے ہیں سب سے کہہ دیا بھی میں جیسا درود لکھوں اس طریقے سے درود لکھو۔ آپ قرآن شریف کا ترجمہ بھی کر رہا ہوں یا کوئی تشریح، ابھی ہماری کتاب آ رہی ہے قرآن شریف کی یعنی منتخب آیات کی کہ بھی یہ آیت کا ترجمہ تشریح، یہ آیت کا ترجمہ تشریح، تو اس میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا پورا درود، تو یہ پورا درود شریف لکھنے کا اہتمام کریں۔ جو بھی ہمارے مصنفین ہوں علماء ہوں ان سے میری درخواست ہے کہ جب بھی اپنی کتاب لکھیں، کوئی بھی کتاب لکھے، کہ تورات میں لکھا ہے کہ اس امت کے علماء کتابیں بہت لکھیں گے، تو پورا درود جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا پورا نام، یہ نہیں کہ محمد پھر سواد پھر حضرت محمد پھر سواد، یہ علماء نے لکھا ہے،
یہ ادب کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود شریف پڑھنے کی، لکھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف تو پڑھ لو بھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد خلقک ورضا نفسک وزنت عرشک ومداد کلماتک۔ اچھا تو یہ ہے کہ یہی درود شریف لکھ کر اپنے پاس رکھ لیجیے آپ، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا استقبال ہے IF نورانی چینل پر۔ اگر آپ حضرات ہماری چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، تاکہ حضرت کے تمام وظائف اور بیانات آپ تک پہنچانے کی ہم پوری کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ تمام کی دعاؤں سے، آپ تمام کی سپورٹ سے ہم چینل کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ امت تک حضرت کے بیانات اور حضرت کے وظائف پہنچ جائیں۔ تو میرے عزیزو، اس کار خیر کے اندر آپ بھی حصہ لینے والے بن جائیں اور سپورٹ بھی کریں انشاءاللہ، بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ حضرت کے وظائف بہت ہی بڑے مجربات میں سے ہیں، یہ علماء کے مجربات بھی بتاتے ہیں اور ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف کے